بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دفن کے بعد قبر پر اذان کہنا بدعت ہے۔ حدیث میں اس کی اصل نہیں۔ صحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین اور سلف صالحین کے زمانہ میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا یا میت کے لیے نفع مند ہوتا تو صحابہ ضرور ایسا کرتے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کے معنی، مفاہیم و مطالب اور تقاضوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے والے تھے۔ ائمہ اربعہ میں سے اس کا جواز یا استحباب منقول نہیں۔ احناف کی امہات الکتب میں اس کا ذکر تک نہیں، البتہ بعض حنفی علماء نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا اور اس کے بدعت ہونے کی صراحت کی ہے۔ در البحار میں ہے، من البدع التی شاعت فی بلاد الہند الاذان علی القبر بعد الدفن۔ ہندوستان میں عام ہونے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت دفن کے بعد اذان کہنا بھی ہے۔ جال حق جلد 1 صفحہ 318۔ علامہ محمود بلخی حنفی کہتے ہیں الاذان علی قبر لیس بشیء، قبر پر اذان کہنا کچھ نہیں۔ جال حق جلد 1 صفحہ 318 ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ اس بدعت کے ثبوت پر عمومی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ عمومی دلائل سے آپ اس بدعت کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے کے سارے دلائل اسلاف امت کے مد نظر تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا تو ضرور وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کا یہ ثابت نہ کرنے کی دلیل ہے کہ آپ کی یہ کوشش محض ایک تکلف ہے۔ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جنت سے ہندوستان میں اترے اور وحشت زدہ ہو گئے، پھر جبریل اترے اور اذان کہی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ محمد کون ہے؟ جبریل نے کہا آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم جلد 5 صفحہ 107 ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 7 صفحہ 437 ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ روایت باطل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ مجاہیل، اس میں کئی مجہور راوی ہیں۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 79۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کے باطل ہونے کی کہ علی بن بہرام بن یزید کوفی کی توثیق نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں قبر پر اذان کا اشارہ تک نہیں۔ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا تو فرمایا ابو طالب کے بیٹے میں آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیں کہ وہ آپ کے کان میں اذان کہیں، کیونکہ اذان غموں کا مداوا ہے۔ کنز العمال جلد 2 صفحہ 685۔ جھوٹی روایت ہے۔ پہلی وجہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی اس متکلم فی ہے۔ دوسری وجہ عبداللہ بن موسیٰ بن حسن، اس کے بارے میں حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی روایات ہی غریب و مناکیر و عجائب، اس کی روایات غریب و منکر اور تعجب خیز ہے۔ تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 383 ہے۔ حافظ ابی فرماتے ہیں روا حدیثا ما لہ اصل، اس نے ایک بے اثر روایت ذکر کی ہے۔ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 508 ہے۔ تیسری وجہ کہ فضل بن عباس یا عیاش کون ہے یہ معلوم نہیں، اور چوتھی وجہ حفص بن غیاث کا اننا ہے۔ پانچویں بات یہ اس میں قبر پر اذان کا ذکر تک نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتم الحریق فکبروا فإن التکبیر یطفئ، آگ دیکھیں تو تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر کہیں، کیونکہ اللہ اکبر اسے بجھا دیتا ہے۔ عمل یوم واللیلہ ابن سنی 295 298۔ الدعاء طبرانی 1266 ہے۔ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے کہ قاسم بن عبداللہ بن عمر متروک ہے، اور بعض ضعیف اور متروک راویوں نے اس کی مطابقت بھی کی ہے، لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4 ہے کہ جابر عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی، لوگوں نے بھی دیر تک آپ کے ساتھ تسبیح بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی بیان کی، لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کی۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تسبیح بیان کیوں کی؟ فرمایا اللہ کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اب اللہ عز و جل نے اسے فراخ کر دیا۔ مسلم احمد جلد 3 صفحہ 360 ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر دی گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اس میں یہ ذکر تو نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کا ذکر ثواب سیدنا سعد کو ایصال کیا، تو اس کو ایک تو ایصال ثواب پر دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس سے قبر پر اذان کا مسئلہ مترشح کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت اسلاف امت کے نظر تھی۔ امام مسلمین ائمہ اہل سنت اس روایت سے واقف تھے، کیونکہ مسلم احمد متداول کتاب ہے نا۔ اگر اذان ثابت ہوتی قبر پر ایسے تو ضرور اس کا ثبوت فراہم کرتے اور اس کو دلیل بناتے۔ ان کا دلیل نہ بنانا دلیل ہے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے کہ اذان نہ سنے۔ صحیح بخاری 608 ہے اور صحیح مسلم 389 ہے۔
ذرا آپ غور فرمائیں، یہ مطلق اذان کا ذکر نہیں بلکہ نماز کے لیے اذان کا ذکر ہے، لہذا اسے قبر پر اذان کا جواز ثابت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ میں قبر پر اذان کا ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمیں اسلام کی زندگیوں میں اس کا ثبوت بلکہ ذکر تک نہیں، لہذا اس کی بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض بھائیوں کو یہ بات بھی کہتے سنا گیا، وہ کہتے ہیں قبر پر اذان اس لیے کہی جاتی ہے کہ شیطان قبر میں میت کو ورغلاتا ہے، جب اذان کہی جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، یوں میت سوال جواب بغیر فتنہ کے دے سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں کہ شیطان قبر میں انسان کو ورغلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا، جب یہ ثابت نہیں تو اس کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ بھی صحیح نہیں۔ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک میت کے دفن کے بعد یہ الفاظ کہ اللہم اجرہا من الشیطان ومن عذاب القبر، اے اللہ اسے شیطان کے وصف سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ابن ماجہ 1553 ہے۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ نمبر 1 حماد بن عبد الرحمن اس میں ضعیف، نمبر 2 ادریس بن صبح اودی اسے مجہول ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے اسے مجہول کہا۔ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 2 صفحہ 264 ہے۔ قبر پر اذان کو تلقین پر بھی قیاس کیا جاتا ہے۔ قبر پر تلقین شیعہ کا شعار ہے جو کہ دلائل شریعہ سے ثابت بھی نہیں۔ ایک بدعت پر قیاس کرنا کیوں کر جائز ہوا؟ یہ وہ دلائل تھیں، یہ گزارشات تھیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے کہ قبر پہ اذان کہنا جائز ہے، یہ بدعی موقف ہے۔ شریعت کے دلائل اس کی حمایت نہیں کرتے اور اہل سنہ اس عمل سے ناواقف ہیں، بلکہ فقہ حنفی کی کتابیں اس کے ذکر سے، یعنی اس کے جواز کے ذکر سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔